عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم امتيازا ينتزع من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جحالا فصيلوا وأفتوا بغير علم وضلوا وأضلوا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم کو اس طرح نہیں اٹھا لے گا کہ ان کے دلوں سے کھینچ لے، بلکہ علم کو اٹھا لے جانے کی شکل یہ ہوگی کہ جو علماء ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اٹھا لے گا. جب عالم باقی نہیں رہیں گے تو جو لوگ جاہل ہیں ان کو یہ لوگ اپنا سردار بنا لیں گے. جو علم نہیں رکھنے والے لوگ ہیں وہ لیڈر بن جائیں گے اور ان سے مسئلے پوچھے جائیں گے، وہ بغیر علم کے جو ہے مسئلے بتائیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور امت کو بھی گمراہ کریں گے. تو کتاب العلم کی حدیث ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے من افتی عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من افتی بغیر علم واسمه علی من افتاه ومن اشار اخیہ فی امر وَيَعْلَمُ أَنَّهُ رُشْدًا فِي غَيْرِهِ فَقَدْ خَانَ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جس نے کوئی غلط مسئلہ بتایا، کسی کو غلط مسئلہ بتایا گیا تو اس کا گناہ اسی پر ہے جس نے غلط مسئلہ بتایا. اس نے جیسے سمجھا کہ عالم ہے سمجھ کے پوچھا اس نے، تو اس نے کیا غلط مسئلہ بتایا تو جو عمل کرنے والا بیچارہ یہ معذور ہے. اور جس نے اپنے بھائی کو غلط مشورہ دیا جانتے بوجھتے، اس نے اس سے خیانت کی، جانتے بوجھتے غلط مشورہ دیا، اس کی بھلائی نہیں چاہی تو اس نے اس کے ساتھ خیانت کیا تھا. تو جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب علم اٹھا لیا جائے گا. علم اٹھا لینے کی شکلیں بہت ساری ہیں. ہمارے بنگلور کے جو مفتی صاحب ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، ان کا جو رسالہ نکلتا ہے اس میں ایک پورا مضمون لکھا تھا انہوں نے علم کو اٹھا لے جانے کی شکلیں کیا کیا ہوں گی. ایک تو یہ شکل یہ کہ جو ہے علماء اٹھا لیے جائیں گے، یہ کہ جانتے ہوئے عمل نہیں کرے گا آدمی، یہ بھی علم کو اٹھانے کی شکل ہے. جانتا ہے مگر عمل نہیں کر رہا ہے، پھر نہیں جاننے کے برابر بات. تو اب ذرا کچھ مدارس والے سے کچھ لوگ جو ہے آ گئے ہیں، ورنہ کون عالم تھا بھائی پورے شہر کے اندر؟ کوئی نہیں، جس کو جا رہا ہے وہ نہیں. اور اب بھی کوئی اچھی شکل نہیں ہے. جو لوگ فارغ ہو رہے ہیں کیا وہ دین کا صحیح علم رکھتے ہیں؟ سوال ہے ہمارا. کیا صحیح طریقے سے نماز پڑھائی جا رہی ہے؟ دیکھیے دعا کا ایک مسئلہ ہے، اب تک یہ نہیں معلوم ہے 10 سال پڑھ کے دعا مانگنا ہے نہیں مانگنا، زور سے مانگنا ہے کیا آہستہ مانگنا. دیکھ رہے ہیں اب تک مسئلہ معلوم نہیں لوگوں. وہ رات آتی یہ رات آتی، بڑی شاندار طریقے سے راتیں منائی جاتے ہیں. عوام کو کیا معلوم ہے؟ یہ لوگ بتانا چاہیے تھا جو لوگ جانتے ہیں. کس شریعت نے مقرر کیا ہے تم کو شب معراج، شب برات، کس نے مقرر کیا ہے؟ لوگ مجبور کر رہے ہیں، وہ لوگ کرتے چلے جا رہے ہیں. تو بے شمار چیزیں، ایک دو نہیں صرف مثالاً بول رہا ہوں، ایسی بے شمار چیزیں ہیں جو چل رہی ہیں. تو جو جاننے والے کہاں ہیں؟ اگر نہ بولے تو کیسا؟ ایک ہم 20 سال کے کئی سال یہاں جو ہے اردو میں خطبہ، ممبر پر اردو میں خطبہ ہوتا رہا، ممبر پر کسی غیر زبان میں، عربی کی غیر زبان میں خطبہ مکروہ تحریمی ہے. کتنے افسوس کی بات ہے. نماز سنت کے مطابق نہیں ہوتی، نازاں سنت کے مطابق ہوتی ہے. تو ابھی جہالت بہت ہے، جہالت گئی کریں نہیں. تو پہلے تو علماء کو چاہیے کہ صحیح علم حاصل کریں اور امت کو صحیح علم سے باخبر کریں. ڈرتے رہتے ہیں وہ کہاں لوگ کیا کریں گے، کہاں نکالیں گے. اس میں کیا، تمہارا کام ہی حق بولنا ہے. تم حق نہ بولو گے تو تم بہت بڑا تم پر وبال آئے گا. معلوم تم بھی جاہل بن جاؤ گے. تم نے جہالت اختیار کی ہے، وہ لوگ تو کچھ علم حاصل نہ کر کے جہالت کر، تم مدرسے جا کے تم نے جہالت اختیار کر لی ہے نا. یہ بڑی افسوسناک بات ہے. تو ساری شکلیں لکھی انہوں نے. اس میں صرف یہ آ رہا ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا تو جاہل لوگ سردار بن جائیں گے، غلط مسئلے بولتے بولیں لوگوں کو. تو اور کیا شکلیں ہوتی ہیں؟ مختلف احادیث کی روشنی میں انہوں نے جو ہے پورا مضمون لکھا ہے کہ علم کو اٹھائے جانے کی شکلیں کیا کیا ہوں گی. جانتے بوجھتے نہیں بول رہا ہوں، چپ بیٹھے لوگ غلطی پر نہیں بولنے تیار نہیں. غلط ہے یہ کام، ایسا نہیں ہونا چاہیے. صحیح مسئلہ یہ ہے منہ کھلتا نہیں آدمی. منہ کھلے تو کام اجے نکالتے ہیں ایسے. یہ دیکھو
تو یہ بھی جہالت ہی ہے، اور کسی سے کیا بول سکتے ہیں. ایک تو جان کر جہالت ہے، نہ جان کر جہالت ہے. تو بہرحال جو ہے کسی کا انتقال ہوا، کیا کیا کرنا ہے کیا نہیں، تو پھول ڈال رہے ہیں، اسے بولنے کیا آ جاتا ہے، سب ویسٹ ہے. بولو کیا کرنے کا کہ زندگی کو فائدہ کہ مردے کو فائدہ بولو اس سے. وہی کتنے 50-60 روپے کے تو پھول ہوتے ہیں، مجھے خیال نہیں کتنے ہو سکتے ہیں جو لوگ معلوم خریدے والا. ارے وہ 50-60 روپے خیرات کرو بھائی، اس کو ثواب ملے گا اس کو اس کی طرف سے. ہاں اس لیے ثواب کرو 50-60 روپے کا. ایسی بیکار قسم کی چیزیں جو ہے کرتے رہتے ہیں لوگ، اندازہ نہیں کر سکتے ایسے بیکار قسم کے کام چلے ہوئے ہیں. ہاں فقہاء نے لکھا ہے اس پر پھول پڑے ہوئے ہیں تو جو نماز پڑھنا انکار کر سکتا ہے. میں نہیں پڑھتا ہے، بدعت انکار کر سکتا ہے. انکار کہاں کرے گا، پہلے چلو پڑھائیں اس کے بعد اور ایک فاتحہ، اور وہ وہاں فاتحہ پڑھو یہاں فاتحہ پڑھو. ارے کون بولنا ہے کہ عوام بولیں گے پاپ بیچاروں کو. پہلے تو جہالت تھے، اب جو علماء بن کے آ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں ہوتا معلوم نہیں ہوتا. اور اتنی یہ تو یہاں مسجد کی حد تک بھی باہر اتنی بدعتیں چلی ہوئی، کیا کون بول رہا ہے. دیکھ نا یہاں کٹے جھنڈے، نہیں کٹوں کا اضافہ ہو رہا. اور جہاں دیکھ رہے کٹا، ارے وہ لوگ چھوٹی سی مورتی بنا کر انہوں کٹوں کا اضافہ ہو رہا ہے. چلا جائے یہاں کیا تھا، کچھ رہتا نہیں، یہاں ہے یہاں کٹا بنا لیے لوگ کئی کو پوجا پاٹ کرنے کے لیے. بابو صلی نام سے پوجا پاٹ چلی تھے. تو یہ لوگوں کو بتانا ہے، یہ سب سے بڑا گناہ یہی ہے، شرک والا گناہ. تو یہ جو ہے جہالت جو پھیلتی ہے، یہ علم کو نہ کھولنے کی وجہ سے. تو حدیث میں آئے، ملا علی قاری نے اپنی کتاب جو ہے جو مشکات کی شرح ہے اس میں لکھا ہے، جب بدعتیں پھیل جائیں تو عالم کو، جب فتنے پھیل جائیں اور بدعتیں پھیل جائیں تو عالم کو اپنا علم لے کے باہر آنا چاہیے. کیا چپ بیٹھے علم، جو ایسا نہیں کرے گا اس پر اللہ کی لعنت ہے. مالت میں گرفتار ہے صاحب، کیا بولوں کیا صاحب عالم کا، میں نہیں بول رہا صاحب، یہ حدیث ہے. من لم یفعل فلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، سب اس پر اللہ کی ساری انسان کی لعنت ہے. تو جاننے والا اندر بیٹھا کیا کرنا ہے لوگ، ہمیں تعزیے کو ناچتے ہیں یا علی دلہا، ہم ناچنے والے. تو ذرا آگ بول تو ہم نہیں کرنا ہے نہیں کرنا ہے، تو منہ کھولنے تیار نہیں ہے. ڈر کو کیا بولیں گے، مجھے کیا بولیں گے، تو کیا کر رہے ہیں بولو. دیکھو کہ اس لیے جو ہے یہ بھی علم کو اٹھا لینے کی شکل ہے، علم کو اٹھانے کی شکلیں مختلف ہیں. تو یہ بھی ایک. تو دوسری حدیث میں جو بات آ رہی ہے کہ جو شخص جا کے پوچھا انہیں صحیح مسئلہ نہیں بولا تو بیچارہ وہ مجبور ہے عالم سمجھ کو پوچھے، لگا تو ڈگریاں لگا رہے ہیں. تو اب بہت سارے ڈگری معلوم ہے نہیں کہاں سے پڑھے، سو ڈگری لگاتے ہیں. قاسمی کا تو دیوبند کا، مظاہری کا تو مذہب پڑھا سو. سبیلی السلام تھوڑا سبیلی لگاتا ہوں، ایسے نامہ لگا رہتا ہوں. عمری لگاتا ہوں. تو یہ بڑا عالم سمجھتے ہیں، اسے پوچھتا ہے انہیں مسئلہ صحیح نہیں معلوم بھی نہیں کیا بولتا تھا، تو بیچارے اس کو کیا کرنا، اس کو گناہ ہوگا. اس طرح کسی نے اپنے بھائی سے کچھ مشورہ لیا، جانتے بوجھتے اس کو غلط مشورہ دے رہا تھا، تم کو خیر خواہ سمجھ کے پوچھ رہے، تم جو ہے اس کو جو ہے غلط بات بتا رہے ہو، اس کو جس میں اس کا نقصان ہے وہ بات بتا رہے ہو، تو تم نے خیانت کی. یاد رکھو، پوچھ رہے تم کو سمجھ لے کے اپنا دوست سمجھ کے، بھائی سمجھ کے پوچھ رہا ہے، تو تمہارا کام تھا کہ اس کے لیے خیر خواہی کرتے، اس کو صحیح بات بتاتے. نہیں بھئی یہ نہ کرو، یہ غلط کام ہے، نہیں اسی کام میں تیرا نقصان ہونے والا ہے. جو بھی کسی کو مشورہ پوچھے تو صحیح مشورہ دے. معلوم ہے تو نہیں معلوم تو چھوڑ دے، مجھے معلوم نہیں تو کیا پوچھ رہے اس بارے میں مجھے معلوم نہیں، چھوڑ. تو اور بہت ساری حدیثیں آپ کے سامنے ہیں. یہ ساری حدیثیں جو ہے ہمارے لیے آج کے فتنوں کے دور میں بہت ہی جو ہے کیا کہنا چاہیے، ایسی نعمت غیر متربہ کا اندازہ نہیں کر سکتے. فتنے اتنے پھیلے ہوئے ہیں، تو اللہ کے رسول سب باتوں کا خلاصہ کر کے چلے گئے. یہاں سے ہم کو روشنی ملے گی، تو یہ روشنی کے لیے لوگ کیا آنکھ بند کر بیٹھے، کیا کر سکتے ہیں وہ لوگ. ہم نے نہیں چھوڑا ہے، کانا آنکھیں بند جاؤ کیا کر سکتے. ہم آج بھاگنے والے، فتنے میں مبتلا ہونے والے ہم لوگ، چھوڑو کیا کر سکتے ہیں. جن لوگوں کو مبتلا ہوں گے. تو بہرحال ہمارا کام تو اللہ کے رسول، اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول کی جو سنتیں آپ کے سامنے لانا ہے، لا رہے ہیں. تو آپ لوگوں کا کام ہے سننا اور عمل کرنا. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب لوگوں کو سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.